حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم۔ اچھا بھائی، حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے۔ دیکھیں، حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے، فرض ہے۔ اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے، تو حاملہ عورت کو بھی، اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے، جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے، یا پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں، پریگننسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی، غالب گمان ہو، صرف وہم نہ ہو، یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو، تو واقعی ایسا خطرہ ہو، یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی، دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں، جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا، تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح پریگننسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ادروائز پریگننسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز، اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں، خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں، اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے، اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو، تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یا پریگننسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں یہ۔ لیکن ویسے پریگننسی میں جو ہے نا، بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ، مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی رہیں، کس نے منع کیا ہے؟ کیا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز سر درد کی دوا روزے میں سونگھنا صحیح ہے یا نہیں؟ آصف علی دبئی سے۔ پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں ناک کی طرف کر کے نہ لگائیں کہ ناک میں اس کے ذرات داخل ہو جائیں آپ کے، جان بوجھ کر اس کو سونگھنا، یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا۔ جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سر درد کی دوا سونگھنا، تو سونگھنے میں اگر پراپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں، اس کو کوئی دھواں وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سونگھنے میں، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ادروائز صرف خوشبو کی حد تک، اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی، تو صرف اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہوا سے مٹی حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم۔ میرے حلق میں مٹی اڑ کر چلی گئی تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ حمزہ رشید کراچی سے۔ نہیں جی، روزہ نہیں ٹوٹا، گرد و غبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، گرد و غبار میں جائیں آپ باقاعدہ اس کو اس نیت سے سونگھیں گے میرے حلق میں مٹی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود سے جو مٹی جا رہی ہے چلنے پھرنے میں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مٹی چلی گئی، تنکا چلا گیا، اس طرح کی جو چیزیں گرد و غبار میں جا رہی ہوتی ہیں حلق میں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پیاس کی شدت میں روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ ہے؟ 15 سال کا بچہ ہے، اس کا روزہ تھا، دیکھیں 15 سال کا بچہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، خیر 15 سال کا لڑکا ہے، اس کا روزہ تھا، وہ گزشتہ 2 سال سے روزہ رکھ رہا ہے۔ آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو گرمی کی شدت تھی، تقریباً 12 بجے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس نے پانی پی لیا اور کہا کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، اور اس کو روزہ توڑنے کے گناہ کا بھی علم نہیں تھا کہ اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تنویر خان انڈیا سے۔ دیکھیں، رمضان کا روزہ اگر کوئی توڑ دے تو 60 لگاتار اس کو روزے رکھنے پڑتے ہیں، چاہے پیاس کی شدت کی وجہ سے یا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ ہاں، بیمار ہونے کا خطرہ ہو پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے، لیکن شدت تو روزے کا ایک لازمی جزو ہے، کسی کو روزہ کم لگتا ہے، کسی کو زیادہ لگتا ہے۔ تو اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا اور توڑ دیا تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور کنٹینیو، اور پھر ایک قضا بھی الگ سے رکھنی پڑے گی۔ تو آپ کے جو بھی ہے، یہ لڑکا ہے، آپ کا بیٹا ہے یا جو بھی ہے جناب تنویر صاحب، تو اس نے جو یہ کہا ہے نا کہ میری نیت نہیں تھی، تو کیا مطلب روزہ توڑنے کی نیت نہیں تھی؟ تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ توڑنے کی نیت نہ بھی ہو، جب توڑیں گے تو ٹوٹے گا نا خود بخود ہی۔ اور اگر ان کا مقصد یہ کہ میں نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی 12 بجے تک، تو دیکھیں رمضان میں نا جب آپ صبح سحری میں اٹھے، سحری کی، تو یہ نیت ہی کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی نیت ہے۔ تو اگر رمضان میں کوئی پراپر یہ نیت کرتا ہے نا کہ میری نیت نہیں ہے، تو پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ روزہ نہیں ہے، ورنہ تو روزے کی نیت تو ہوتی ہے مسلمانوں کی، صبح اٹھنا اس کی علامت ہے کہ روزہ تھا اس کا۔
تو اگر واقعی اس نے نیت نہیں کی تھی، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ آج میرا روزہ نہیں ہے اور کنفیوز تھا کہ میں آج روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، 12 بجے اس کو خیال ہوا کہ نہیں رکھتا آج میں، تو پھر تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اور چونکہ روزہ اس کا ہوا ہی نہیں ہے تو روزہ توڑنا بھی نہیں کہلائے گا، کیونکہ جب روزے کی نیت ہی نہیں تھی تو روزہ کہاں سے ٹوٹے گا۔ لیکن اگر صبح انہوں نے سحری کی اس نیت کے ساتھ کہ جیسے آج سب کا روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، اور پھر 12 بجے یہ کہہ رہے ہیں میری نیت نہیں تھی، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ جب نیت کر کے کنٹینیو روزہ شروع کر دیں تو پھر نیت تبدیل کرنے کا آپ کے پاس حق نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ان کی واقعی اس دن روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی اور انہوں نے اس نیت کو ڈیلے کیا، انہوں نے کہا بعد میں سوچوں گا کہ آج رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، تو پھر تو روزہ جو انہوں نے توڑا ہے تو یہ توڑنا کہلائے گا ہی نہیں، کیونکہ روزہ ابھی انہوں نے نیت ہی نہیں کی تھی، تو شروع ہی نہیں ہوا تو ٹوٹا کہاں سے، تو پھر تو کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کبیرہ گناہ بہرحال ہوگا کہ روزہ رکھا کیوں نہیں انہوں نے، لیکن اگر یہ پراپر نیت صبح ہوتی ہے جیسے عام طور پر، اسی طرح یہ نارملی نیت ان کی بھی تھی اور روزہ رکھ لیا تھا، پھر بعد میں اگر یہ توڑتے ہیں تو پھر اس لفظ کا اعتبار نہیں کہ میری نیت نہیں تھی۔ تو وہ جب ایک دفعہ روزہ شروع ہو جائے اور آپ نیت کے ساتھ یعنی شروع ہو جائے تو پھر وہ روزہ کمپلیٹ کرنا لازم ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ ان کو علم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے کا گناہ ہوتا ہے، 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے، تو دیکھیں مسئلے سے کا علم نہ ہونا یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ ایک آدمی کھڑے کھڑے بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 طلاقوں سے طلاق ہو جاتی ہے، تو بھیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، آپ جب مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ دارالاسلام میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یا ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں تو آپ کو یہ پہلے سے سیکھنا چاہیے کہ نکاح کیسے ہوتا ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، نماز ٹوٹتی کیسے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ بیت الخلاء سے گھوم کے آ گیا اور پھر وہیں سے کھڑا ہو گیا، وہیں پہ جہاں سے چھوڑی تھی کنٹینیو کی، اب اس کو کہہ رہے ہیں بھائی نماز ٹوٹ جاتی، کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو علم نہ ہونا، جہالت ہونا، شرعی مسئلے سے علم نہ ہونا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے یہ جو 15 سال کا لڑکا ہے اس کو معلوم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے سے 60 روزے لازم ہوتے ہیں، تو بھی 60 روزے ہی لازم ہوں گے، وہ ان پر لازم تھا کہ یہ پہلے معلوم کروائیں کہ روزہ توڑنے کا شریعت میں کفارہ کیا ہے، گناہ کیا ہے۔